یزید نے یہ اعلان کروایا کہ امام حسین سے مدینے میں بیعت لے لی جائے۔ امام حسین رسول اللہ کے نواسے کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک شرابی، زانی، بے دین انسان کی بیعت کر کے اپنے نانے کے دین سے منحرف ہو جاتے؟ وہ وقت کے امام تھے، دین کے محافظ تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اے یزید، اگر تو میرے نانے کی شریعت کا منکر ہے، اس کے دین پر عمل نہیں کرتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تیری بیعت کروں؟ یزید کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس نے امام حسین کو شہید کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ یزید اور اس کے ساتھیوں کی یہی کوشش تھی کہ مدینے میں ہی آل محمد کو قتل کیا جائے۔ امام حسین کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے تمام عزیز و اقارب سے کہا، چلو میں نہیں چاہتا میرا خون ناحق میرے نانا رسول اللہ کے شہر میں بہے، بس آپ اپنے نانا حضرت محمد کی قبر پر تشریف لے آتے ہیں، رو کے فریاد بلند کرتے ہیں کہ اے نانا، اب تیری امت مجھے تیرے شہر میں رہنے نہیں دیتی۔ روتے روتے آپ کی آنکھ لگتی ہے، آپ خواب میں دیکھتے ہیں حضرت محمد فرماتے ہیں، اے میرے حسین، تو جہاں جہاں جائے گا تیرا نانا بھی تیرے ساتھ ہوگا، اے حسین تیری قربانی کے بغیر اللہ کا دین نہیں بچ سکتا۔ امام حسین خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اپنے نانا کے روضے کو سلام کر کے، اپنی ماں سے الوداع کہہ کے، تمام بچوں اور ساتھیوں کو لے کے مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے جو کہ امن کی زمین ہے۔ امام حسین مکے میں کچھ دن گزارتے ہیں۔ یزید کو علم ہوا امام حسین مدینہ سے مکہ آ گئے، خوشی سے کہتا ہے، اچھا ہوا ہم امام حسین کو کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران قتل کریں گے، ایک تو کعبہ کی عزت ختم ہوگی اور دوسرا امام حسین بھی شہید ہو جائیں گے۔ اتنے میں مولا حسین کے چاہنے والے جو کوفے میں مقیم تھے بار بار خطوط لکھتے ہیں نواسہ رسول کو کہ یزید کے ساتھی سپاہی ہم پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کوفہ آ جائیں۔ ان خطوط میں کچھ خط ایسے تھے جن میں تحریر تھا، اے حسین، اگر تو آج ہماری نصرت کے لیے نہیں آیا تو ہم روز محشر آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے۔ دین مٹ رہا تھا اور آپ کا بیٹا خاموش تھا۔ بس امام حسین نے اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا اور یہ فرمایا کہ اے مسلم، جاؤ کوفے والوں کے حالات معلوم کر اور اس کے بعد مجھے خط لکھنا، پھر ہم بھی جلد وہاں آ جائیں گے۔ مسلم بن عقیل کوفے پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مولا حسین کے چاہنے والے امام حسین کے منتظر ہیں۔ آپ نے جب لوگوں کی محبت دیکھی تو ایک خط امام حسین کی طرف مکے روانہ کر دیا اور اس خط میں یہ تحریر تھا کہ اے نواسہ رسول، جلد ہی کوفہ آ جائیں تاکہ یہ سارے لوگ جو یزید کے ظلم و ستم کی وجہ سے پریشان ہیں آپ کی بیعت کر سکیں۔ جیسے ہی خط امام حسین کو ملتا ہے تو امام حسین کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ مکے میں ان کو شہید کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ امام حسین نے یہ چاہا کہ ان کے خون سے اللہ کی زمین رنگین نہ ہو اور وہ جو ماننے والے بار بار امام حسین کی مدد طلب کر رہے ہیں ان کی بھی حاجت پوری ہو، تو آپ اپنے بچوں کو، بہنوں کو، ساتھیوں کو لے کے مکے سے ہجرت کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں اس بات کا علم جب یزید کو ہوتا ہے کہ کوفے والوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی ہے تو وہ بے رحم، بے دین اور محمد و آل محمد سے نفرت کرنے والے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بناتے ہیں تاکہ وہ آل محمد کے چاہنے والوں پہ ظلم کر سکیں، مسلم کی بیعت توڑ سکیں۔ بس ابن زیاد کسی کا سر کٹواتا ہے، کسی کو سزا دلواتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کو لالچ دیتا ہے اور رفتہ رفتہ لوگ جب مسلم بن عقیل سے دور ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اب تنہا رہ جاتے ہیں اور کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، اے کوفے والو، تم نے تو مجھے خط لکھ کر بلایا تھا اور آج اپنے گھروں میں ایسے چھپ کے بیٹھے ہو جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل چلتے چلتے کسی گھر کے پاس آتے ہیں اور اس کی دہلیز پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت نکلتی ہے، جیسے ہی اس جوان کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے، اے جوان، چلے جاؤ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ گورنر کا حکم ہے کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے ورنہ اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، میرا تو وطن مدینہ ہے، میرا یہاں کوئی گھر نہیں۔ وہ پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں، میں امام حسین کا سفیر مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ بوڑھی عورت فوراً اسے اپنے گھر لے آتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، پانی پلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے جوان، آج کی رات یہاں گزار دے، کل صبح کو کہیں دور چلے جانا۔ اس بات کا علم اس بوڑھی عورت کے بیٹے کو ہوتا ہے کہ ابن زیاد نے مسلم کے سر پہ تو بڑا انعام رکھا ہے، جیسے ہی میں ابن زیاد کو یہ خبر سناؤں گا تو اس کے بدلے مجھے بڑا انعام ملے گا۔ بس ابن زیاد کو مسلم بن عقیل کے بارے میں بتاتا ہے اور ہزاروں سپاہی مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے اس گھر آ پہنچتے ہیں۔ حضرت مسلم شیر کی طرح تمام سپاہیوں سے لڑتے ہیں، جب مولا علی کے اس بھتیجے کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا
आता तो वो खड्डा खोदते हैं और मक्कर से हज़रत मुस्लिम बिन उकैल को इस खड्डे में गिरा देते हैं। आपको गिरफ़्तार करके जैसे ही इब्न ज़ियाद के दरबार में ले आते हैं, इब्न ज़ियाद हंस के कहते हैं, ए मुस्लिम देख, आज हमने तुम्हें गिरफ़्तार कर लिया, अनकरीब हम तेरे इमाम को भी शहीद कर लेंगे। हज़रत मुस्लिम बिन उकैल फरमाते हैं, ज़ालिम डर, वो अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहा है और तू शैतान की पूजा कर रहा है। ये माल दुनिया कब तक तेरे काम आएगा? मर जाएगा, ये तेरा दबदबा मर्तबा ख़त्म हो जाएगा और इस कब्र में सिवाय तुम्हारे अमाल के कुछ नहीं होगा। वो हंस के कहते हैं कि हम इन बातों को नहीं मानते। फिर वो कहते हैं, ए मुस्लिम, अपनी कोई ख्वाहिश बता। हज़रत मुस्लिम फरमाते हैं, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरा पैगाम मेरे इमाम हुसैन तक पहुंचाया जाए कि वो कूफे ना आए, क्योंकि कोफा के लोग बेवफा हैं। इब्न ज़ियाद इसके दरबार वाले हंसते हैं और मुस्लिम बिन उकैल को दारुल अमारा की छत से गिरा देते हैं। जैसे ही आप शहीद होते हैं तो आप अपने इमाम को आखिरी सलाम पेश करते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे मौला हुसैन, अपने ग़ुलाम का ये आखिरी सलाम कबूल हो।